السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین۔ ہماری کئی بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں رکھا ہے۔ فیس بک پر بے انتہا پسندیدگی کے بعد ہمارے ایک معزز بھائی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ یہ پیغام ویڈیو کی صورت میں ساری دنیا تک پہنچایا جائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک کرنا مت بھولیے۔ گزشتہ سال میری والدہ کی وفات ہوئی تو وہ پاکستان میں تھیں اور میں یورپ میں تھا۔ والدہ نے اپنے 7 بچوں کو پالنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ میری زندگی کے کم و بیش 19 سے 20 سال انہوں نے ہر روز کھانا کھلایا اور کسی ایک بھی دن ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا۔ ماں ہوتی ہی ایسی ہے۔ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ماں ہوتی ہی ایسی ہے، لیکن ہم کیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں خود سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہیں ان کی بے ادبی تو نہیں کر دیتے اور بڑھاپے میں انہیں جھڑک تو نہیں دیتے، نعوذ باللہ۔ بہرحال اللہ پاک نے بڑھاپے میں والدین کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اور ایسا کرنا لازم ہے۔ تو اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوا کچھ یوں کہ والدہ کو ڈیمنشیا کی بیماری بتائی گئی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ بڑھاپے میں ہر 3 میں سے ایک بندے کو الزائمر یا ڈیمنشیا ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے۔ یہ دونوں بیماریاں دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان معلومات کا پہلے علم نہ تھا۔ مجھے خود بھی سائنس کا مسئلہ تھا اور الرجی کی پرابلم تھی، بار بار چھینکیں آتی تھیں، ناک سے پانی بے انتہا آتا تھا اور تقریباً 15 سال تک یہی مسئلہ رہا، جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے ہمارے دین نے ہمیں ان بیماریوں سے نجات کا طریقہ بھی بتلایا ہے یا نہیں، اگر بتایا ہے تو وہ کیا ہے۔ بہرحال والدہ کی تو ڈیتھ ہو گئی اور میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اور یورپ میں ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ کر پایا۔ اس کا افسوس ہمیشہ رہے گا، کم از کم یہی افسوس ان کے لیے نیک اعمال کرنے، اس طرح کا علم بانٹنے اور استغفار کرنے اور کروانے پر آمادہ کرتا رہے گا۔ ان کی وفات نے گہرا اثر چھوڑا جو کہ ہمیشہ باقی رہے گا اور ان کی یاد آتی رہے گی۔ ایک دن اتفاق سے ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی کہ جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات نئی تھیں۔ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل یعنی فورس آف گریوٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا کہ جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے۔ جبھی آہستہ آہستہ لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں بالآخر جواب دے جاتا ہے۔ اب یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی۔ پھر کچھ ان کی مزید ویڈیوز دیکھیں تو معلوم ہوا کہ میری اپنی پرابلم رائنائٹس والی الرجی کا بھی یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے اور پھیپھڑوں پر بھی منفی اثر چھوڑتی ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ آپ یقین جانیے کہ میری 15 سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو 1 ماہ میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا، الحمدللہ۔ نماز تو بحمدللہ پڑھتا ہی تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا اور دیگر کئی اذکار، بالخصوص 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا تھا۔ اس سے اور کئی مسائل حل ہوئے۔ چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا اور بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو گئے۔ بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو گئے۔ بلغم کا جو مسئلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کانوں کے مسائل اور آنکھ کی کمزوری کے مسائل بہت کم ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے نیچے گزشتہ 1 سال سے کالے رنگ کے حلقے کبھی نہیں دکھے۔ سبحان اللہ! یہ مذہب ہی تھا کہ جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کتنی بیماریوں کا علاج موجود ہے، ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میری الرجی کا علاج نہیں ملا۔ الرجی کے خلاف مؤثر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان والی جگہ کو سجدہ گاہ پر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین رزلٹس ملتے ہیں۔ آج کل کرونا کا بہت زور ہے، یقین مانیے اگر آپ لمبے سجدے کرنے شروع کر دیں نماز کے بعد تو آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں انسان کے لنگز زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ یہ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ کم از کم پھیپھڑوں کو طاقت ضرور دے گا۔ اگر یہ باتیں پہلے سے معلوم ہوتیں تو شاید میں اپنی والدہ کو بھی بچا لیتا اور ان کی دماغی کمزوری کا مسئلہ حل کروا دیتا۔ ایسا نہیں کر سکا تو کم از کم آپ یہ سب باتیں جان لیجئے اور اپنے بڑھاپے کے لیے اور اپنی موجودہ بیماریوں اور وباؤں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مذہب اسلام ہماری زندگی ہے۔ آخر میں حضرت علی کا ایک قول نقل کر دوں کہ اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ کن کن رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ سجدے سے سر اٹھانا ہی نہ چاہے۔ ہماری باتیں تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق مذہب و فرقہ ہوا کرتی ہیں، لہٰذا آپ بھی یہی سمجھ کر تمام انسانوں تک اس ویڈیو کو اور اس پیغام کو پہنچائیے، اور میری مرحومہ والدہ کے لیے ضرور ہو سکے تو ایک بار کم از کم درود شریف پڑھ دیجئے، اور اگر زیادہ ہو سکے تو ایک بار الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھ دیجئے۔ یہ ویڈیو انہی کے ایصال ثواب کی وجہ سے نشر کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔